وجود کا انکار کیا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے، یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے، یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر اعتراض کیا جائے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے، انکار ہی لازم آ رہا ہے، گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے، زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا، ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی، ان کی وہ کہہ دی، اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے، آپ اس کو نہیں کرنے دو. اس سے تھوڑی کفر ہے، عورت کی فطرت ہے نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا، اجازت دی ہے نا. اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں، بندوقیں یہاں پہ ٹھا کرو، ٹھیک ہے نا. وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا، وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ، جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو، ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے، یوں عجیب سے کر لو. یہ ہوتا ہے سارے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو، اس سے آپ کافر نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے. عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو، پہلی زوجہ کتنی نیک تھی مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ، اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو، اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو، تو بھائی اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ نہیں بخشے. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پر کیسے انگلی اٹھا دی ہے، مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں، غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں، یہ میرے ساتھ ٹینشن، یہ میرے ساتھ مسئلہ، یہ میرے ساتھ مسئلہ، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا، کہہ رہا یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی، استغنا. اس سے لڑ کے، اسے برا بلا کہہ کے، اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا، دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں. باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں، میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے، یہ پلاٹ تیرے نام کر دی. میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے، اللہ پہ اعتراضات کر کے، اسلام کو برا بلا کہہ کے، اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے، اس طرح سے واویلا کر کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے، تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا، اس سے بڑی سزا، اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں، تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا، مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت. جیسے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے، ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو، وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں. لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے، اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے، میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا، عشق ناکام ہو گیا، اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ، اور یہ ہو گیا، اور تو جاب لیس ہو گیا، اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو، اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں، اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی، اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی، جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا، تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا، زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ، اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں، قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے، میں تو سٹا لگاؤں گا، میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں، میں تو شراب پیوں گا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو
تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ